کہ ان کے ساتھ جو وزراء گئے تھے اور ان میں ایک جو منسٹر صاحب تھے، میں ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا ہوں، انہوں نے جو گھٹیا زبان وہاں پہ استعمال کی وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، تو ایک پختون کے حوالے سے دیکھیں نا، ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ایک پختون وزیر پنجاب میں جا کر وہاں کی وزیر اعلیٰ، خاتون وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ کسی صورت بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے کے تعلق ہے، تو ان کے ساتھ تو پنجاب حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ کبھی کوئی کیا کہہ رہے، کبھی کیا کہہ رہے، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہے تو ان کے ساتھ ایسا کوئی رویہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، تو دیکھیں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو اگر دوسرے صوبے جائیں گے تو وہاں پر ان کے ساتھ کیوں کوئی غلط کیا جائے گا یا ان کی کوئی انسلٹ کی جائے گی۔ لیکن میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ ان کے ساتھ جو وزراء گئے تھے اور ان میں ایک جو منسٹر صاحب تھے، میں ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا ہوں، انہوں نے جو گھٹیا زبان وہاں پہ استعمال کی وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، تو ایک پختون کے حوالے سے دیکھیں نا، ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ایک پختون وزیر پنجاب میں جا کر وہاں کی وزیر اعلیٰ، خاتون وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ کسی صورت بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ بالخصوص مجھے تو پختون ہونے پر ان کی باتوں کو سن کر مجھے شرم محسوس ہوا ہے۔ تو اس قسم کی جو گفتگیاں ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد جو ان کے دیگر اراکین اسمبلی تھے وہ کیا گفتگو کر رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ صاحب وہ گئے تھے، مجھے تو اب تک ان کے دورے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس وجہ سے وہاں پہ گئے تھے۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ وہ گئے ہیں پنجاب لاہور، وہاں پر وہ وہاں کی جو تعلیمی وہ حالات ہیں وہ دیکھنے گئے ہیں، وہاں کی سڑکیں دیکھنے گئے تھے، وہاں کے اسکول و کالج دیکھنے گئے تھے، وہاں کی جو ہاسپٹلز ہیں وہ دیکھنے گئے تھے، وہاں کی جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ دیکھنے گئے تھے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ وہ اس لیے گئے ہیں تاکہ وہ وہاں سے کچھ سیکھ کر واپس آ جائے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو وہاں پر وہی گالم گلوچ جو کہ یہ لوگ 2013 سے کرتے آ رہے ہیں، وہی وہاں دوبارہ پنجاب جا کر وہی حربہ انہوں نے دوبارہ استعمال کیا۔ لیکن وہ پنجاب کی، خاص طور پہ لاہور کے ارباب صاحب لائٹیں کس طرح سے دیکھتے؟ وہ تو جہاں بھی جا رہے تھے وہاں پہ لائٹیں بند تھی، مارکیٹیں بند تھی، ٹوٹل اندھیرے کے اندر وہ اپنی موومنٹ چلاتے رہے ہیں، لوگ اندھیرے میں آ کے ان سے ملتے رہے ہیں۔ لاہور کا تو کھانا نہیں انہیں نصیب ہونے دیا، جہاں بھی وہ بیچارے گئے وہاں پہ بتیاں بجھا کے ساری مارکیٹیں بند ہو گئی۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہی رہ گئے، نہ ہمیں کھانا نصیب ہوا لاہور کا، نہ ہمیں کسی سروس اسٹیشن کے اوپر رک کے ہمیں کھانا نصیب ہوا۔ تو یہ کیسا ویلکم تھا کہ لائٹیں پوری بند ہو گئیں، سڑکیں ہی نہیں دیکھی ہوئے انہوں نے؟ دیکھیں 9 مئی کے واقعات ابھی تک قوم نہیں بھولی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوگ وہاں گئے تھے، پنجاب حکومت نے کسی کو مارکیٹیں بند نہیں کرنے کا کہا ہے، نہ کسی پہ پیٹرول پمپ بند کرنے کا کہا ہے، نہ کسی کو سروس ایریا بند کرنے کا ہے، لیکن ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے وہاں کے جو تاجران تھے انہوں نے خود وہ بند کر دی ہے کہ کہیں یہ لوگ دوبارہ 9 مئی کی طرح ان کو دکانوں کو نہ لوٹ لے، وہاں پر ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پر پیٹرول ڈال کر گاڑیوں بگا لے۔ یہ وہاں کے عوام جو تاجر برادری تھے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کے جو آ رہے ہیں ایک یہی حقیقت یہ ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ حقیقت تو کوئی بیان کرتے ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے میں نے آپ کی پروگرام کے وسیلے سے یہ حقیقت بیان کرنی چاہیے کہ حقیقت یہ تھی، پنجاب حکومت نے کسی قسم کے روڑے نہیں اٹکائے ہیں، نہ انہوں نے ان کے جو دورہ تھا لاہور کا اس پہ ان کو کوئی تکلیف تھی، یہ چلے جاتے ہیں، چلے بھی گئے ہیں، واپس بھی آ گئے ہیں، تو پنجاب حکومت کو تو ان سے کوئی وہ نہیں تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ وہاں پر جا کر ہماری حکومت ختم کر لیں گے یا کچھ اور کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن دیکھیں اگر یہ لوگ، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ صحیح ہوتے، ابھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اگر وہ سندھ چلی جاتی ہے وہاں پر ان کی خوب عزت کی جاتی ہے، اگر وہ بلوچستان چلی جاتی ہے وہاں پر ان کو خوب عزت کی جاتی ہے، اگر وہ باہر کے ممالک چلی جاتی ہے۔ صاحب کے ساتھ یہ سلوک پنجاب میں کیوں نہیں ہوا ارباب صاحب؟ مریم صاحبہ کے ساتھ بڑا عزت احترام سے پیش آ جاتا ہے، بلاول بھٹو لاہور تشریف لے کر آتے ہیں، انہیں کھانے پر بلایا جاتا ہے، تو سیم وہ بھی اسی طرح سے چیف منسٹر ایک صوبے کے ہیں جو پاکستانی صوبہ ہے، پاکستان کے عوام وہاں پر رہتے ہیں، پاکستانی مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ سلوک پنجاب حکومت کیوں نہیں کر پائی؟ دیکھیں اگر یہ کوئی آفیشلی لیٹر بھجواتے سی ایم ہاؤس کہ ہم وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں گے، ہم جو ہے
یعنی ایک جو طریقہ ہوتا ہے، جو روایات ہوتی ہے، تو اگر یہ اس کو فالو کرتے اور اس طریقے سے وہ چلے جاتے تو وہاں پر ان کو خوب ہوتی، عزت تواضع بھی ہوتی، وہاں پر ان کو کھانے بھی مطلب میں کھلائے یہ جاتے۔ سمجھ رہا ہوں ارباب صاحب، یہ بات میرے لیے بڑی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آفیشلی پہلے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ملاقات کرنی، تو اس کا مطلب یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو لاہور آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ انفارم کیا مریم صاحبہ کو اور یہ کہا کہ وہ ان سے ملاقات بھی کریں گے، اور شاید اسی وجہ سے انہیں زہرانے کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ یہی پریکٹس شاید مریم صاحبہ بھی دیگر صوبوں میں کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے، دیکھیں نا، اگر چیف منسٹر تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی ایم پی اے منسٹر بھی جاتے ہیں تو وہ پہلے سے اطلاع کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے، اب یہاں سے یہ چلے گئے، تو ابھی وہاں پر تو مریم نواز شریف صاحبہ کی اور بھی مصروفیات ہوتی، تو یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ اپنی ایک ضروری مصروفیات چھوڑ کر پھر ان کے پروٹوکول اور ان کو کھانے دافشانے کی جو دعوتیں تھی اس پہ وہ لگ جاتی۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ کو خیبر پختونخوا کی دعوت دے دیں کہ وہ یہاں پر آئے، لیکن پھر میں سوچ رہا تھا کہ ہم ان کو یہاں پر کیا دکھائیں گے؟ ہم ان کو یہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں دکھائیں گے؟ ہم یہاں پر ان کو جو ہمارے پشاور کے حالات ہیں تو ہم ان کو وہ بتائیں گے کہ یہاں پر جو ہاسپٹلوں کے حالات ہیں جو کہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جو یہاں پہ تانوں کے حالات ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم انہیں دہشت گردی دکھائیں گے کہ ہمارے صوبے میں آئے، یہاں پر دھماکہ ہوا تھا، یہاں پر دھماکہ ہوا ہے، ہم ان کو کیا دکھائیں گے؟ تو پھر میں نے سوچا کہ ہم انہیں کس کے لیے دعوت دے دیں؟ ہم انہیں یہاں پہ دکھائیں گے کیا؟ ہم انہیں کوئی مخلصانہ مشورہ بھی تو مل سکتا ہے نا خضر صاحب، آپ دعوت تو دیجئے، کوئی مخلصانہ مشورہ بھی تو پنجاب کے چیف منسٹر کی طرف سے آ سکتا ہے نا، وہاں کے حالات دیکھ کے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، تو وہ مشورہ بھی کارآمد ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر سہیل افریدی صاحب آفیشل طریقے سے ایک صحیح طریقے سے انسان بن کر وہ چلے جاتے وہاں پر، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے وہ چلے جاتے، انسان ہے ارباب صاحب، نہیں دیکھیں انسان تو ہے، دیکھیں انسان تو وہ سب، دیکھیں انسان وہ ہے لیکن ان کی باتیں جو ہے نا وہ انسانوں کی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایک چیف منسٹر جو ریاست کے خلاف باتیں کرے گا تو کیا وہ انسان بنے؟ انسان ہوگا؟ مجھے تو انسان نظر نہیں آتے اس قسم کے لوگ۔ کیا آپ نے ویسے وہ دعوت دے کر گئے ہیں ارباب صاحب؟ پنجاب میں لاہور میں رہتے ہوئے سہیل افریدی صاحب دعوت دے کے گئے کہ مریم صاحبہ وہاں پر تشریف لے کر آئیں۔ دیکھیں وہ طنزیہ دعوتیں ہیں، اس پہ ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتی ہے، اور ان پہ پوری قوم سمجھتی ہے۔ اب جو ہے نا قوم میں شعور آ چکا ہے، اب یہ وہ قوم نہیں ہے، ان کو ہر کسی کی بات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب میں آپ کے شو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو وہ قوم دیکھ رہی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، قوم کو اب سب کچھ پتہ ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو ان کی جو دورے لاہور تھا تو ان پر ان کے اپنے پارٹی کے کئی جن بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے کہ آپ پہلے اپنے صوبے کے حالات تو صحیح کر لینا، بلکہ صوبہ بھی چھوڑ دے، اپنے پشاور کے آپ حالات صحیح کر دے۔ پشاور میں جو ہے نا یہ پھولوں کا شہر کہلوایا جاتا تھا، لیکن گزشتہ جو 2013 سے پشاور کا حال ہوا ہے تو وہ تو میں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیم کے ہمراہ ذرا پشاور آ جائے، تو یہاں پر آپ کو بھی افسوس ہو جائے گا، کیونکہ پہلے بھی پشاور آ چکی ہوگی، اور ابھی بھی آپ آ جائے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔